ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سے پہلے پاکوں کے ارواح فرش اعلیٰ پہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آئے ہوئے ہوں اور ہم نہ آئیں۔ میرے ذہن کے مطابق وہ سوچے کہ کیسے ہوں گے، ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں۔ احترام آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ اگر تم شبیر کی مجلس میں بن کے نہ آؤ، شبیر کی مجلس میں بن کے نہ آؤ، مظلوم کا ماتم ہے تماشا نہ بناؤ، مظلوم کا ماتم ہے تماشا نہ بناؤ۔ شبیر کی ماں کہتی ہے میرا دل نہ دکھاؤ، اوروں نے ستایا ہے تو تم نہ ستاؤ۔ ایک دفعہ پھر التجا کروں گا کہ فرش اعلیٰ پہ تشریف لے آئیں تو ذکر معصومین شروع کیا جائے۔ مقام برق یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برق یہ ہے کہ پھول راضی ہو، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے رسول راضی ہو۔ جسے بھی کہو گے، ہر ممبر پہ یہ صدا دیتا ہوں، جسے بھی کہو گے مانیں گے ہم رضی اللہ، شرط اتنی ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ جناب سیدہ کی دعاؤں کے سائے میں رہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ اسی ممبر کے توسط سے ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہماری کاریں، سب کچھ اسی ممبر کے لیے، اسی فرش اعلیٰ کے لیے۔ عمل سے ثابت ہے، شعر کرتا ہوں، کوئی آئے یا نہ آئے، جو آئے ہیں وہ مومن ہے۔ عمل سے ثابت ہے کہ حق کا بیان زندہ ہے، عمل سے ثابت ہے کہ حق کا بیان زندہ ہے۔ نبی کا قول، خدا کا کلام زندہ ہے۔ لگا کے نعرہ حیدر بتا دے دنیا کو کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جن کا ایمان زندہ ہے۔ دعاؤں میں رہیں مولا، سوائے غم مظلوم کربلا کے آپ کو کوئی غم نہ دے۔ گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ جسے کہتے ہیں یہ قرآن ہے، جسے کہتے ہو کہ قرآن ہے، جسے کہتے ہو کہ قرآن ہے، جسے کہتے ہو کہ قرآن ہے، یہ جو سوار دوش رسول
نسبت سے جس کی شفا ملے ایسی جستجو کہ خدا ملے بے پر کو جو پرواز دے راہب کو بیٹے نواز دے وہ جو دی کی بگڑی سنوار دے وہ جو دی کی بگڑی سنوار دے لاتے جگر بھجوار دے جس کی نماز اذان ہے حسین کی شان ہے۔ اذان تو اذان ہے جو غلام، لیکن آج تک سجدہ حسین اور جس کی نماز تلوار پڑھیں مولانا انشاءاللہ۔ جو میری دعاؤں کی آرزو ہے میرے کرم کی جو آبرو سجدہ رسول کا طول ہے وہ جو آرزو بطول ہے جو عبادتوں کو سجائے گا میری عاقبت کو بنائے گا جو مرید کرتا بیان ہے میرے حسین سلام علیکم مولانا مولا کے احسان زمانہ بھول گیا، مولا کے احسان زمانہ بھول گیا، آل نبی کے جشن منانا بھول گیا، مولا کے احسان زمانہ بھول گیا، آل نبی کے جشن منانا بھول گیا، آل نبی کے جشن منانا بھول گیا۔ میسم سے پوچھو تو ولایت کی عظمت، میسم سے پوچھو تو ولایت کی عظمت، میسم سے پوچھو تو ولایت کی عظمت، دار پیا وہ حق کا فسانہ بھول گیا، دار پیا وہ حق کا فسانہ بھول گیا، آل عوا کے جشن منانا بھول گیا، مولا کے احسان زمانہ بھول گیا، پاک حسین کی چوکھٹ سے راہب بیٹے، پاک حسین کی چوکھٹ سے راہب بیٹے، پاک حسین کی چوکھٹ سے راہب بیٹے، محرومی کا وقت پڑھانا بھول گیا، محرومی کا وقت پڑھانا بھول گیا، مولا کے احسان زمانہ بھول گیا۔ مدحت مولا سنتے جشن میں مولا
نعرہ حیدر کا لگانا بھول گیا مولا کے احسان زمانہ بھول گیا نام امیر علی مولا کی کیوں مسلم نام امیر علی مولا کی کیوں مسلم نام امیر علی مولا کی کیوں مسلم منبر سے آزان دلانا بھول گیا منبر سے آزان دلانا بھول گیا مولا کے احسان زمانہ بھول گیا مدحت حق میں قلم چلایا جب سے مرید مدحت حق میں قلم چلایا جب سے مرید مدحت حق میں قلم چلایا جب سے مرید اس کے سوا میں قلم چلانا بھول گیا مولا کے احسان زمانہ بھول گیا قال امام حسین في أرض كربلاء إن الداعي جبن الداعي قد أخذ بين اثنتين بين السلة وزلة وخيمار من الزل روز حدیث خاندان ابو بکر سب سے پہلے فرش اعضاء پر آئے ہوئے تمام ازاداران ابو عبداللہ بنت رسول بنت علی کے محضر مقدس میں اور جو ازاداران نہیں آئے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوئی ہے ان کے بھی محضر میں اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی و بالاخص یوسف زہرا منجی بشریت و امام الحجت و امام مہدی علیہ السلام کی بازائے مقدس و اقدس میں حضیہ تعزیت و نصیحت عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام و سرنامہ سخن فرمان ذات مقدس شریف الذات و قریب النفس حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام بیان جس میں امام الحق فرماتے ہیں کہ ان الداعی ابن الداعی قد اخذ بین اثنتین وبین الذلۃ والذلہ وخیبار من الذل، جس کا آسان ترجمہ عام فہم ترجمہ اس فرمان نورانی یہ وہ فرمان ہے جو مقصد
کربلا بھی بیان کرتا ہے، وہ فلسفہ قیام امام حسین بھی بیان کرتا ہے، وہ آغوش بنت رسول میں جو حاصل کیا وہ بھی بیان کرتا ہے، اور جو علی نے سکھایا وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو باعث بنا تھا کہ مولا حسین اپنے جد امجد کا مدینہ چھوڑ کر کربلا پہ آئے۔ یہ وہ کلام ہے جو زندگی امام کے اندر، وہ آئمہ کے اندر بہت عیاں اور روشن ہے۔ جس طرح یہ زبان خود روشن و منور ہیں، اسی طرح ان کے کلام بھی روشن و منور ہیں۔ اس کلام کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الداعی ابن الداعی، کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے قد رکض بین اثنتین و بین السلۃ والذلہ، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہیں پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ دو راہ، لیکن ان دو راہوں میں سے ایک راہ عزت کی ہے اور ایک راہ ذلت کی ہے۔ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے حسین ابن علی کو دو راہیں پہ لا کھڑا کر دیا ہے، ایک راہ عزت کی ہے اور ایک راہ ذلت کی ہے۔ آپ دیکھیں مولا حسین کا انتخاب دیکھیں، امام عزت کا انتخاب دیکھیں، ابن علی و فاطمہ کا انتخاب دیکھیں۔ خود فرماتے ہیں، اسی کلام میں فرماتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، میں امام عزت ہوں، میں امام عزت ہوں، میں امام شرف و کرامت ہوں، میں امام وقار ہوں۔ امام عزت کو یہ گوارا نہیں ہے، امام عزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ذلت کا راستہ اختیار کر لے۔ ارے میں امام عزت ہوں، اگرچہ میری گردنیں کٹ جائیں گی، اگرچہ میری گردنیں کٹ جائیں گی، اگرچہ مجھے پیاسا رکھا جائے گا، میرے لخت جگر کو مجھ سے چھین لیا جائے گا، میری دختر کو مارا جائے گا، لیکن حسین یہ سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن عزت کی راہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حسین امام عزت ہے تو عزت کی راہ پہ رہے گا، اگرچہ عزت کی راہ پہ موت بھی کیوں نہ آ جائے۔ امام عزت در سے عزت دیتے ہیں، امام عزت در سے شجاعت و کرامت دیتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ جس انسان کا امام عزت ہو اور وہ ذلت میں زندگی گزارے، یہ جوڑ نہیں ہے، یہ جوڑ نہیں ہے۔ اگر آپ کا امام عزت ہے تو اپنی امام عزت کے پیروکار بنیں، امام عزت کے پیروکار بنیں۔ لہٰذا یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا، جو وبا ہوا، جو رسم وبا ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ امام عزت تھا۔ اس امام عزت کو گوارا نہیں کہ کسی ذلیل کی حکومت میں زندگی گزارے، اس امام عزت کو گوارا نہیں کہ حسین کے سامنے دین کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، کہ حسین کے سامنے بنت علی کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، کہ حسین کے سامنے ابو طالب کے بیٹے کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، اور یہ امام عزت دین کی حرمت بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے، پامال ہوتے برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک عزیز انسان جس کی فطرت میں، جس کی ماں نے دودھ پلایا نہیں، عزت تھی، جس کے باپ نے پرورش عزت مندانہ کی، کہ جس کے نبی نے در سے عزت دیا، وہ امام آگے میدان کربلا میں کہتا ہے کہ یزید جو میں تیرے خلاف قیام کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ذلیل ہے اور میں عزیز ہوں۔ اس عزیز کو، اس عزت مند کو یہ گوارا نہیں کہ ذلیل کے سامنے جھک جائے۔ اسی لیے جب یزید نے اپنے حاکم کو کہا تھا، گورنر کو کہا تھا کہ امام حسین کی بیعت لے لیں، توجہ کرنا جملے کی طرف، مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ جب اس ملعون نے جب کہا کہ امام حسین کی بیعت لے لیں گورنر کو، گورنر نے بلایا اپنے دارالامارہ کے اندر، ابھی کہا کہ بھائی آپ کی بیعت چاہیے،
تو پتہ ہے امام علی کیا فرماتے ہیں، امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین بیمان دہل اس گورنر کے سامنے کہتے ہیں، اس امیر کے سامنے کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع لمثلی، خدا کی قسم قیامت تک حسین کو راہ دکھا کے جا رہا ہے جس کے بعد حسین جیسا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ کرنا، جس نے یزید کی بیعت کر لی، جس نے یزید کی اتباع کر لی، یزیدیت کی اتباع کر لی، وہ حسین کا پیروکار نہیں۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ مثلی لا یبایع لمثل یزید، توجہ چاہتا ہوں ادبی نکتہ ہے، لمثلی ہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جیسے کی، مثلی مجھ جیسا، یعنی کیا مراد؟ یعنی فقط ایک ذات مراد نہیں ہے یہاں پر، تا ابد تک حسین یہ دکھا کے جا رہے ہیں، یہ راہ دکھا کے جا رہے ہیں کہ مثلی جو بھی قیامت تک مجھ جیسا ہوگا، میری اتباع کرنے والے ہوگا، لا یبایع مثلی، وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسین ایک انسان کا نام نہیں ہے، حسین ایک اب کا نام نہیں ہے، حسین بلکہ ایک مکتب ہے، حسینیت ایک مکتب ہے جو تا قیامت تک برسرت بیکار رہے گی۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، کہ ہر دن یوم عاشوراء ہے، ہر زمین کربلا ہے، لیکن کرنا یہ ہے کہ اس زمین میں حسین پیدا ہو جو عاشوراء کا پاک ہے، اس زمین پر حسین جیسا پیدا ہو، اور رسم حسینی لے کر، قافلہ حسینی لے کر عاشوراء بنا دے۔ سلطان اس چیز کا ہے، اس امر کا ہے کہ یزید تو موجود ہے، یزیدیت بھی موجود ہے، لیکن کمی قافلہ حسین کے اندر ہے۔ اسی لیے کیا خوب بیان فرماتے ہیں جناب محترم و مکرم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم جس نے حسین کو بھی سمجھا، در اہل بیت کو بھی سمجھا، اور فاطمہ کے مقام کو بھی سمجھا، وہ علامہ اقبال ہے۔ اور آج جو معرفت و شناخت ہر کسی کی علامہ اقبال کے بارے میں، یہ بچوں کو یہ معرفت ہے کہ علامہ اقبال ایک قومی شاعر ہے، بڑوں کو، ان سے بڑوں کو یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال کا تصور پاکستان کیا تھا، اور بوڑھوں کو یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ بھی پڑھا تھا۔ نہ علامہ اقبال نہ فیلسوف ہے، علامہ اقبال نہ مصور پاکستان ہے، علامہ اقبال نہ قومی شاعر ہے، ارے علامہ اقبال وہ ہستی ہے جس نے کربلا کو بھی سمجھا ہے، مقام اہل بیت کو بھی سمجھا ہے، رسم شبیری کو بھی سمجھا ہے، حسین کے معرکے کو بھی سمجھا ہے، اور خود حسین کو بھی سمجھا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں مقام عصمت زہرا کے اوپر کہ خدا کی قسم، یہ شعر ہے فارسی کا، ترجمہ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر آئین خدا کا خیال نہ ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، اگر آئین خدا کا خیال نہ ہوتا، اگر فرمان نبی کا پاس نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ اقبال تربت زہرا پہ گھومتا رہتا، اتنا گھومتا کہ تربت زہرا پہ سجدہ ریز ہو جاتا۔ یہ عظمت ہے مقام زہرا، اس نے شناخت حاصل کی، وہ حضرت علامہ اقبال ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج یزیدیت موجود ہے، لیکن قافلہ حجاز کے اندر کوئی حسین نہیں، کوئی حسین نہیں۔ فقدان اس چیز کا ہے، فقدان اس امر کا ہے کہ یزید تو ہے، لیکن قافلہ حجاز کے اندر کوئی حسین نہ رہا۔ یہ مجالس، یہ غم کے ایام، یہ سب اسی کے لیے برپا کی جاتی ہیں۔ یہ نام حسین کیوں زندہ ہے؟ سوال کبھی ہونا چاہیے، یہ نام حسین کیوں زندہ ہے؟ کیوں خداوند متعال نے حسین کے نام کی مہر لگا دی کہ تا ابد تک خدا کا بھی نام رہے گا اور ساتھ حسین کا بھی نام رہے گا؟ کیوں؟ کہ فقط ثواب کے لیے تھا؟ اگر فقط ثواب کے لیے ہوتا تو نام خدا ہی کا،
اگر ثواب کے لیے تھا تو نام خدا ہی کافی تھا. نام اے ابا عبداللہ کے عزاداروں، نام حسین فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، ارے نام حسین زندگیوں کے لیے، عملی زندگیوں کے لیے. اسی لیے میں نے اس کے بعد جو ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ جس طرح کوفہ کے لوگ خدا کی وحدانیت مجسم دیکھتے تھے، میری مراد یہ نہیں کہ خدا کو مجسم دیکھتے تھے، بیان کریں کس طرح؟ اس طرح کہ جب امیر المومنین اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ فقط علی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی کو چند طرح دیکھ کر کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر اے عزاداروں، اے عزاداروں، اے ابا عبداللہ کے ماننے والوں، اے بنت رسول و بنت علی کے ماننے والوں، اگر دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ولایت علی کا ماننے والے ہیں، ولایت علی کا پرچار کرنے والے ہیں، ذرا علی کی طرح اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے خدا کی وحدانیت چھوڑے، علی کی ولایت ثابت کریں. اگر علی کی ولایت اپنے کردار سے ثابت کر لی، خدا کی قسم جس وقت علی کی ولایت ثابت ہو جائے یہ ناممکن ہے کہ خدا کی وحدانیت ثابت نہ ہو. علی کو ہستی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ علی امام الموحدین ہے. علی امام الموحدین. موحدین وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اشخاص ہوتے ہیں جو ذات خدا میں گم ہوتے ہیں، جن کا ہم غم ذات الہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو کہتے ہیں امام الموحدین. امام انہیں کہتے ہیں موحد، اور جو ان کے امام ہیں جناب امیر المومنین ہیں، اسی لیے انہیں بھی کہتے ہیں کہ امام الموحدین. تمام الہ پرستوں کا امام امام علی ہے. اگر چاہتے ہیں کہ در توحید پر وارد ہو، معرفت توحید حاصل کریں، خدا کی قسم اگر در علی پر نہ ہو تو کبھی بھی معرفت توحید حاصل نہیں ہوتی. جس سالکین اللہ نے یہ لکھا ہے، عارفین اللہ نے یہ لکھا ہے اور کہا بھی ہے، خدا کی قسم اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر کے نکلے کہ میں خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ در علی پر نہ آیا تو جان لیجیے اس نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی. کسی شیعہ کا نہیں، جملہ کسی شیعہ کا نہیں، بلکہ یہ معروف سنی مذہب حنفی کے ماننے والے جناب ابن عربی کا ہے، محی الدین ابن عربی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ذات خدا میں علی گم ہے، اس طرح کائنات میں نہ پہلے کوئی گم تھا، نہ کوئی گم ہے، نہ کوئی گم ہوگا. وہ معرفت جو ذات خدا کے بارے میں علی کو تھی وہ کسی کو بھی نہیں. ہم اسی در کے ماننے والے ہیں، ہم اسی مقام اہل بیت بیان کرنے والے ہیں. جو ہم پرچار کرتے ہیں مظلومیت علی کے بارے میں، حسین کے بارے میں، حسن کے بارے میں، سفینہ کے بارے میں، اور امام زین العابدین کے بارے میں، اتاریہ آخر تمام اماموں کے بارے میں. برادران عزیز، عزاداران ابا عبداللہ، توجہ کریں، جو مظلومیت آپ بیان کر رہے ہیں ذرا جا کے دیکھیں اپنے گریبان کے اندر. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو خود اپنے ذات سے ظلم کر رہا ہوں. آج ہم مردہ یزید کو، ٹھیک ہے ثواب ہے کہ یزید جو مارا حسین کو اس پہ لعنت کریں، مستحق ہے لعنت کرو، حقدار ہے لعنت کو، اسے لعنت کریں. مردہ یزید کو لعنت کریں، حقدار ہے، لعنت تو حق بنتا ہے. لیکن ذرا زندہ یزید کو بھی دیکھیں، زندہ یزید کو بھی دیکھیں. حسین ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے دور کے یزید کو مرتبہ کہو، اپنے دور کے یزید کو فنار کرو. حسین نے اپنے دور کے یزید کو فنار کیا تھا، اور حسینیوں کا کام ہے کہ اپنے دور کے یزید کو جوازی جہاں یہ فریضہ ہے جو زینب نے کیا. حسین نے اپنے دور کے یزید کو فنار کیا. جناب زینب نے دربار شام کے اندر، دربار کوفہ کے اندر اپنے دور کے یزید کو فنار کیا تھا. رسم زینبی یہی سکھاتا ہے.
مقام فاطمہ مقام زینب بلند ہے، اوپر آیا۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ آپس میں نہ الجھیں، خدا آپس میں نہ الجھیں، اپنا ہدف دیکھیں، اپنا مقام دیکھیں۔ آئمہ اہل بیت نے شیعوں کا وہ مقام دے کے گئے ہیں، خدا کی قسم، اگرچہ میں طالب علم ہوں لیکن نقل کر رہا ہوں کسی بھی جملہ۔ استاد محترم سے یہ جواب نبی فرماتے ہیں کہ مقام اہل بیت اتنا بلند ہے کہ اہل بیت نے وہ علوم وہ معارف چھوڑ کے گئے ہیں، خدا کی قسم فقط شیعہ اس کو پڑھ لے کوئی ثانی عالم اس کا نہیں ہوگا، کوئی علم میں مقابلہ کرنے والا موجود نہیں۔ آئیں در اہل بیت کے اندر، دسترخوان اہل بیت پر آئیں اور فرش عزا بچھائیں۔ یہ فرش عزا کا مقصد یہ ہے کہ علوم اہل بیت کو متعارف کروائیں، ترویج کریں، مقام فاطمہ کو، مقام علی کو، مقام اہل بیت کو بیان کریں اور ان کے مقصد کو بیان کریں۔ اور یہ بہت فخر والا جملہ جس پہ سب کو ناز ہونا چاہیے، ہر شیعہ کو ناز ہونا چاہیے، ہر شیعہ بچے کو ناز ہونا چاہیے۔ دیوانگے بہت کہے، کیا کہے؟ آئیں دیکھیں ہمارے ائمہ، آئیں ہمارے ائمہ کی تاریخ پڑھیں، امام علی کو بھی دیکھیں، امام حسن کو بھی دیکھیں، امام حسین کو بھی دیکھیں، وَإِلَىٰ آخر امام حسن عسکری کو بھی دیکھیں۔ یہ 12 امام پڑھتا ہے غیبت میں، شہید نہیں پڑھتا ہے غیبت میں۔ اول امام سے لے کر آخر امام تک دیکھیں، سب شہید ہوئے، کوئی امام پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے۔ ہر امام نے خدا کے مقصد کو، انبیاء کے مقصد کو، رسول کے مقصد کو لوگوں میں ترویج کرنے کی وجہ سے وقت کے طاغوت نے امام سے ڈرتے ہوئے، ائمہ سے ڈرتے ہوئے ائمہ کو شہید کیا تھا۔ ارے وفادارو، اگر ہم مانتے ہیں کہ اس ائمہ کے ماننے والے ہیں، اپنے ائمہ کا مقصد جاری رکھیں۔ جس طرح آپ کے ائمہ کو شہید کیا تھا، ہم تو یہ ہے کہ ائمہ کے ماننے والوں کو بھی شہید کیا جائے۔ اب تو یہ مجھے کیا حق کہ میں کوئی بات اپنے سے ائمہ پہ ٹھوکوں؟ یہ گستاخ وہ انسان ہے، وہ انسان گستاخ ہے جو کوئی تصورات وہم و خیالات ائمہ سے منسوخ کرے۔ اگر یہ منبر رسول ہے، اگر یہ منبر علی ہے، اگر یہ منبر حسن و زین العابدین ہے، تو اس منبر سے وہ بیان کریں جو ائمہ نے بیان کیا ہے۔ مجھے حق نہیں کہ منبر رسول پہ بیٹھ کر اپنی بات بیان کریں، مجھے یہ حق نہیں۔ اسی لیے جب دربار یزید کے اندر اس ملعون نے یہ خطیب کو کہا کہ اے خطیب ذرا اٹھ میرے فضائل بیان کر، وہ خطیب اٹھا یزید کے دربار کا اور کہتا کہ الحمدللہ، خدا کی حمد ہے جس نے امیر یزید کو مقام و عظمت و بلندی دی، اور تم لوگوں کو اس نے ایک بیت پہ چلا گیا کہ تم لوگوں کو اس نے ذلیل و خوار کیا۔ اس میں میرا امام ان کو کہتا ہے کہ وَيْلَكُمْ مُرْدَبَار، اے خطیب مردبار، قَدْ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِثَمَنِ الْخَالِقِ، اے خطیب اے منبر میں چڑھے ہوئے تو نے خدا کو ناراض کر دیا ہے، تو نے مخلوق کی رضایت کی خاطر خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ اے خطیب تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے خدا کو ناراض کیا مخلوق کی خاطر، یزید کو خوش کرانے کی خاطر تو نے خدا کو ناراض کیا۔ قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب نفرین ہو تجھ پر کہ تو نے مرضی مخلوق کی خاطر اس خدا کو ناراض کیا۔ عزاداران، یہ جملہ امام زین العابدین کو فقط اس خطیب کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر اس خطیب کے لیے ہے جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے۔ اول مقدم ذات الہ ہے، اول و آخر یہ سورہ حدید کی آیات ہے، اس سے مولا صلی اللہ نے بھی تصدیق کیا ہے۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ وہ ذات ہے
جو اولوں میں بھی اول ہے، جو آخرین میں بھی آخر ہے۔ ہم حق نہیں بنتا کہ اس خدا سے ہٹ کر بغیر خدا کی بات کریں۔ اول بھی خدا ہے تو آخر بھی خدا ہے، ظاہر بھی خدا ہے تو باطن بھی خدا ہے۔ خدا بندوں کے الفاظ نہیں، قلوب کو پڑھ لیتا ہے۔ خدا جملہ بندی کو نہیں دیکھتا کہ خطیب کس طرح بول رہا ہے، خدا خطیب کے ذہن میں آنے والے مفاہیم تصورات کو پڑھ لیتا ہے کہ خطیب کے ذہن میں کیا ہے۔ اگر خطیب کے ذہن میں اپنی شعور مقصود ہو، خدا پڑھ لیتا ہے، اگرچہ زبان سے کچھ بھی کرے۔ اگر یہ خطیب منبر رسول پہ بیٹھ کر مخلوق کے خدا کو خوش کرے لیکن خدا کو ناراض کرے، مولا فرماتے ہیں کہ ویل ویل مردہ باد خطیب، واصل جہنم یہ خطیب۔ یہ امام معصوم فرما رہے ہیں، مقتدی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مقتدی لہو میں لکھا ہوا ہے، دوسرے مقاتل میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نہیں کرتا کہ منبر رسول سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ یہ مجالس حفظہ یقین جانے ان کا مقصد ہے۔ آج ایک بہت ہی دکھ کی بات، افسوس کی بات، ہم جوان، میری جوان ہیں، آپ بھی اکثر جوان ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ در سے کربلا، یہ شجاعتوں کا راستہ کربلا کربلا، عزتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ ہر جوان کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے۔ واقعی در سے کربلا در سے عزت ہے، در سے شجاعت ہے، در سے کرامت ہے، وہ در سے توحید ہے، وہ در سے امامت ہے۔ ذرا آئے کربلا، کربلا میں بیٹھ کر لمس کریں، چھوئیں، محسوس کریں کربلا کو۔ کربلا فقط ذکر تک محدود نہ رکھیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، معصوم کا فرمانا ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، فقط عراق کی ایک چھوٹی سی زمین کربلا نہیں ہے، ہر زمین کربلا ہو سکتی ہے، ہر دن عاشورا کا ہو سکتا ہے۔ ذرا کربلا برپا کریں۔ میرا سلام ہو، خدا کی قسم سلام ہو، ہر جوان کا سلام ہو، ہر عالم دین کا سلام ہو، اس ہستی کے اوپر جس نے افریقہ کی سرزمین پر رہ کر وہ سیاہ قوم انسان شیخ زرزاگی جس نے اپنے سرزمین کو، نائجیریا کو کربلا بنا دیا اور اس دن کو یوم عاشورا بنا دیا، جس دن نائجیریا کی حکومت نے ان شیعوں پر حملہ کیا تھا، اس انسان نے اس دن کو عاشورا بنا دیا۔ یہ ہوتے ہیں حسینی، یہ ہوتے ہیں علوی۔ انہی لوگوں کی حسرت ہے، یہی حسرت امیر المومنین ہے۔ مسجد کوفہ میں جب امام المومنین آتے تھے، مداح بہت تھے، قصیدہ خواں بہت تھے، الفاظی کرنے والے بہت تھے، مفاہیم معارف کا دھونے والے الفاظ میں بہت تھے۔ جہاں بصیرت بھی دیتی ہے، تعلیم بھی دیتی ہے، تحریک بھی دیتی ہے، حرکت بھی دیتی ہے، وہیں کربلا ساتھ ساتھ غم بھی دیتی ہے۔ یقین جانے ہیں، اب لمس کریں، حقیقت کو لمس کریں۔ وادی میں نوا ہو، تبتی ہوئی دھوپ ہو، آپ اٹھنے کھڑے ہوئے ہوں، ننگے پاؤں ہوں، سر پر ہمارا نہ ہو، کانوں پر پکا نہ ہو، پڑا نہ ہو، پیاس کی شدت ہو، کیسا عالم ہو۔ علیہ السلام حسین کی غربت پر اس تبتی ہوئی دھوپ کے اندر ایک پیاسا گرا، بے گور و کفن گرا، تشنا گرا، مظلوم گرا۔ کہ جانے جب بندہ کربلا جاتا ہے، جا کے فقط حسین کی صداؤں کو سننا چاہے تو سن لے، لیکن دل چاہیے کہ ذرا کربلا میں جا کر
فقط یہ سوچیں کہ آج میں کربلا کے اندر فقط حسین کی ندا سنوں گا تو یقین جانے حسین کی ندا سن لیں گے، وہی ندا جو حسین نے تمام اصحاب بنو ہاشم کے جوانان شہید کروانے کے بعد کہی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ۔ ارے وہ امت رسول خدا کے ماننے والوں، ارے وہ امت رسول، ارے وہ میرے نانا کے ماننے والوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو حرمت رسول کے پاس داری کرے۔ یقین جانے رونے کے لیے، دل کی بات کہہ رہا ہوں، رونے کے لیے لمبے چوڑے مسائل نہ پڑے، فقط رونے کے لیے نام حسین اور زینب کافی ہے۔ ایت اللہ جوادی آپ بھی بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم قیامت تک رونے کے لیے فقط ایک جملہ بنت علی کا کافی ہے۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب بنت علی دربار شام میں آ رہی تھی نا، آپ کو عالم معلوم ہوگا، سر پہ ردا نہیں تھی، ہاتھ پر سے گردن تھے، سر پر خاک تھی۔ فقط یہ نہ تھا، سامنے شرابی اور کبابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ایسے مجمع میں بنت علی آئی، خدا کی قسم آج جوادی عملی فرماتے ہیں وہ جملہ جو قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے۔ اس عالم میں بی بی کہتی ہے، ارے او لوگوں، تم میں کوئی مسلمان بھی ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ میں بنت علی ہوں، تم کو معلوم نہیں؟ وہ پرورد ہے۔ سلام زینب تجھ پہ سلام۔ جب بی بی یہاں پر آئی ہوں گی، اس سے پہلے جب ایک قافلہ مدینے سے چل رہا تھا، جناب زینب کو خبر ہوئی کہ بھیا نے رخت سفر باندھ لیا ہے، کس سے سفر کر لیا ہے۔ جناب زینب مولا حسین کے پاس آپس آ کے کہتی ہیں، بھیا مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ بھیا میں گوارا نہیں کرتی کہ میرا حسین نہ ہو، میں حسین کو نہ دیکھوں، بھیا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ مولا حسین کہتے ہیں، بہن زینب میری بھی یہ خواہش ہے، خدا کا بھی یہی مشیت ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ سفر کریں، میرے ساتھ کربلا چلیں، لیکن بہن زینب تو صاحب شوہر ہے، تو صاحب زوج ہے، ذرا جا عبداللہ کے پاس جا کے اذن رخصت لے لے۔ جب زینب یہ سنتی ہیں، دوڑتی ہوئے جاتی ہیں، عبداللہ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ عبداللہ دیکھتے ہیں کہ زینب کھڑی ہے، عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں کہ بنت علی، وہ عبداللہ کے در پہ